حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، اس حالت میں کہ اس کی ہوا خارج ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر جب اذان ختم ہوتی ہے تو واپس پلٹتا ہے، یہاں تک کہ مکبر تکبیر پڑھتا ہے یعنی اقامت ادا کرتا ہے، اقامت کہتا ہے، تو پھر وہ پھر لوٹ جاتا ہے، حتیٰ کہ اتنا دور چلا جاتا ہے کہ اس کو اذان اور اقامت کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر واپس پلٹتا ہے اقامت کے بعد اس حالت میں کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، حتیٰ یفتر بین المرء و نفسہ، یہاں تک کہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے، یقول اذکر کذا وذکر کذا، اور اس کو کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، لما لم یذکر من قبل، جس چیز کو آدمی پہلے کبھی یاد نہیں کرتا وہ چیزیں بھی اس کو نماز میں یاد آنے لگ جاتی ہیں، یعنی اپنے حساب کتاب سارے معاملات وہ اس کو نماز میں یاد دلا دیتا ہے، اور بندے کا خشوع و خضوع جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا حتی یظل الرجل ما یدری کم صلی، یہاں تک کہ آدمی اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ آدمی کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کتنی نماز ادا کر لی ہے، کتنی باقی ہے۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، اس کو روکنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے جو الفاظ ہیں ان کے اوپر غور کریں۔ قیام کی حالت میں ہم سجدے کی جگہ پر دیکھیں کہ اسی زمین کے اندر میں سجدہ کر رہا ہوں اور اسی زمین کے اندر میں دفن کیا جاؤں گا، اور رکوع کی حالت میں اپنے دونوں انگوٹھوں کو دیکھے پاؤں کے کہ سب سے پہلے جو روح نکلنی ہے انہی انگوٹھوں سے نکلنی ہے، اور سجدے کی حالت میں اپنے ناک کی طرف غور کرے، اور جب اتحیات میں بیٹھے تو اپنے دل کی طرف اور اپنی اندر باطن کی طرف توجہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی گود میں نظر رکھے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، اور پھر نماز کے کلمات پر غور کرنے سے بھی ہم اس وسوسے سے بچ سکتے ہیں۔